جی ویلکم بیک ناظرین، رتا صاحب سے جان لیتے ہیں۔ رتا صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، 30ویں چیف جسٹس کے طور پہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹینور تھا، کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، کچھ ان کے فیصلے ہیں جن کو سراہا بھی جا رہا ہے، جو ماضی میں انہوں نے سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے کیے ان کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ اب اسپیشلی فیض آباد کا جو ان کا فیصلہ تھا اس کو کافی سراہا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نئے جو چیف جسٹس ہیں جیسے یحییٰ آفریدی، ان کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو بات کر لیں فائز عیسیٰ صاحب پہ۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ان کے متنازع فیصلے ہیں وہ اب ساری زندگی ان کا پیچھا میں ان کے فیصلوں پہ آؤں گی رتا صاحب، میں فیصلوں کا الگ سے آپ سے پوچھوں گی، لیکن میں ذرا یہ جاننا چاہوں گی جہاں تک بات ہے یحییٰ آفریدی صاحب کی، تو اگر ہم ان کے کیریئر پہ نظر دوڑاتے ہیں تو وہ بڑے بیلنس پرسنالٹی ہیں اور ابھی تک کسی بھی تنازع کا شکار نہیں ہے نہ وہ۔ جیسے فائز عیسیٰ صاحب تھے، وہ پہلے سے تنازعات کا شکار تھے جب وہ چیف جسٹس بنے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نیوٹریلٹی جو ہے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تو ہے، اور وہ بیلنس ان کے فیصلے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ جو ان کی سوچ ہے وہ اس چیز کی عکاس ہے کہ وہ جمہوریت پسند جج ہیں۔ جیسے کہ ان کا آرمی ایکٹ کے اوپر جو ہے ان کا فیصلہ تھا، ان کا تھا کہ سویلینز کا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹرائل آرمی کورٹ کے اندر۔ تو وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پلس پوائنٹ دیتی ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر یا ہمارے نظر میں۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز کی بات کی آپ نے، تو چیلنجز ڈیفینیٹلی جو آپ نے اپنے اوپننگ میں کہا تھا کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس کے اندر ایک ڈیوائڈ نظر آتا ہے بہت زیادہ، تو وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے، کیونکہ سینئر ججز ابھی موجود ہیں، ان سے جو سینئر تھے کر سکیں گے تو اوبویسلی اگر وہ جس طرح وہ بیلنس پرسنالٹی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ بیلنس کر لیں گے اور باقی تمام ججز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور آئین اور قانون کی بات کریں گے۔ اگر وہ جمہوریت کے ساتھ چلے تو میرا نہیں خیال کوئی بھی جج جو ہے وہ پارٹی بن کے یا کوئی الگ دھڑا بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، باقی چیزیں میرا خیال ہے کہ بہت سموتھلی جو ہے وہ چل رہی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ انعام صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی، فل کورٹ ریفرنس بلا لیا۔ سر، جسٹس منیب اختر کو دوبارہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ایڈ کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک اختلاف تھا جسٹس منصور علی شاہ کا کہ کس طرح سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں فل کورٹ کے سامنے آنی چاہیے تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسا قدم انہوں نے اٹھایا ہے؟ اس کو مثبت انداز میں ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے تاکہ ڈیوائڈ ختم ہو۔ کیا یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ایک ڈیسیژن لیا ہے، لیکن پہلے ہمیں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی از اے تھورو جینٹلمین، اور ان کی جسٹس منصور علی شاہ سے بہت ہی اچھی فرینڈشپ ہے، بلکہ بہت پرانی فرینڈشپ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیمبر میں ہوا کرتے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب لاہور میں ہوتے تھے اور جسٹس آفریدی صاحب پشاور اسی چیمبر میں ہوا کرتے تھے۔ جی، جسٹس منیب بہت لانگ ریلیشن ہے، یہ کوئی چھوٹا ریلیشن نہیں ہے۔ اور اب آپ آ جائیں کہ ان کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کے چیلنجز کہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان کو اتنے چیلنجز نہیں آئیں گے، اس کی وجہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ بن گئی ہے۔ پہلے پولیٹیکل فیصلے جو ہوا کرتے تھے اس پہ ہر کوئی اعتراض کرتا تھا، جس پارٹی کے خلاف آتا تھا وہ اعتراض کرتی تھی، جس کے حق میں آتا تھا وہ تعریف کرتی تھی۔ اب وہ معاملہ نہیں ہوا کرے گا۔ تو اب سپریم کورٹ کو آپ دیکھیں گے ایک نیو ڈائمینشن میں، اور یہ ورلڈ اوور بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل جو کیسز ہوتے ہیں ان پہ ڈفرینٹ کورٹ ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور باقی کیسز کو ڈفرینٹ کورٹ ڈیل کر رہی ہے۔ لیکن انعام صاحب، آپ کو نہیں لگتا یہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جب یہ آئینی بینچ میں جائیں گے اس پہ بڑی ڈویژن ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک کے آج تک کے جو ہم نے دیکھے ہیں جتنے کیسز ہیں جس میں آئین کی تشریح کی ضرورت ہے، کوئی بھی آئینی یا قانونی پہلو آ رہا ہے اس کو فوراً سے جو ہے وہ فارورڈ کیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ اس طرح سے ہر کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے آگے نہیں چلا جائے گا؟ اب پولیٹیکل جتنے بھی کیسز ہوں گے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جایا کریں گے۔ اب آپ اس طرح ریگولر نہیں دیکھیں گے سپریم کورٹ۔ فنڈامنٹل رائٹس کے بھی تو کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے ہی جائیں گے نا؟ آپ تھوڑا سا اس کو اگر غور سے دیکھیے نا جی، تو ورلڈ اوور بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ادھر بھی کانسٹیٹیوشن کورٹس بنی ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کورٹس کے اندر ہی جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہے پاکستان میں کہ انہونی ہونے لگی ہے، یہ ایک ٹوٹلی وہ چیز ہے جو پوری دنیا میں پریکٹس ہوتی ہے۔ سو دس از ناٹ سم تھنگ نیو۔ تو انعام صاحب یہ بتا دیں کہ جسٹس منیب کو دوبارہ ایڈ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ نئی چیف جسٹس صاحب نے کوئی میسج دی ہے؟ مجھے نہیں لگتا، انہوں نے صرف میرٹ پہ فیصلہ دیا۔ انہوں نے جسٹس منیب کو ایڈ کر کے میرٹ پہ فیصلہ دیا کہ وہ جتنے جج ہیں ان کو بھی ایڈ کیا جائے۔
تو کس پوزیشن پہ آ کے اور جس لیول پہ وہ آ چکے ہیں ایز اے چیف جسٹس ریسپیکٹنگ آف پاکستان، ان کے لیے چیزیں پھر آسانی ہو جاتی ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ بالکل میرٹ پہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے دیکھ لیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیا انجام ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ان چیزوں کو دوبارہ دہرائیں گے۔ ٹھیک، رتا صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو آپ پہلے بات کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی میرے پاس ایک کویشچن ہے اس کا، کن کن فیصلوں پہ یاد رکھا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ شاندار فیصلے بھی دیے جن کو تاریخ میں اچھے حروف میں دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے فیض آباد دھرنے کے بارے میں بتایا، لیکن اب سپریم کورٹ میں آنے کے بعد ان کی ایک الگ ہی جھلک نظر آئی۔ کن کن فیصلوں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کچھ ہوتا نا کہ ایک اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ اس وقت کے چیف جسٹس کو یاد رکھا جاتا ہے، یا کوئی ایک فیصلہ آپ کے خیال میں جس سے قاضی صاحب کو یاد رکھا جائے گا؟ اچھا، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جاتے جاتے نا انہوں نے خود ہی ایک ایسے راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا کہ وہ اٹ سیلف اگر کوئی اس کو ڈسکرائب کرے یا اس کو انالائز کرے تو وہ بڑا ان کے لیے نیگیٹو جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ کی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی لاسٹ جو تقریر تھی تو سچ کی کوئی بات نہیں، ہم آئین کو دیکھتے ہیں، اور پلس انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے چیف جسٹس آف کوئٹہ بھرتی کر دیا گیا تھا، تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے نیگیٹو ہیں۔ پلس جو ان کا سب سے بڑا فیصلہ ہے جو پوری پاکستانی قوم نے جس کو بھگتا، وہ بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھا، وہ فیصلہ ایکچوئل میں 25 کروڑ عوام کے خلاف تھا، اور یہ جو نشان ہوتا ہے یہ کسی بھی پارٹی کا نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی فیسلٹی کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی شناخت کے لیے ہوتا ہے، تو آپ نے لوگوں کو جو ہے رائٹ بیفور دی الیکشن ایگزیکٹلی، تو وہ چیز جو ہے ان کو متنازع کرتی ہے۔ پلس جو حدیبیہ پیپر مل والا جو ان کا فیصلہ تھا جس کے اندر انہوں نے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ ہر چیز جو ہے وہ پوری اس کی کیس کی تھی، میرٹ کے اوپر تھا، اور صرف اب سزائیں ہونا باقی تھیں، اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک سپر مین کی طرح کود کے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا جو ہے وہ ٹائم لیپ ہو چکا ہے، آپ اس کیس کو دوبارہ نہیں سن سکتے، ہم اس کو کیس کو بند کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ان کا جو ہے وہ بہت متنازع ہے، اور بار بار آپ دیکھیں گے یہ فیصلے جو ہیں ان کے ٹی وی پہ، اخبارات میں، انالیسز میں یہی فیصلے ان کے جو ہیں وہ بار بار ڈسکس ہوں گے۔ ہاں، جہاں تک فیض آباد کی بات ہے تو فیض آباد والا ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا تھا، اور اسی فیصلے کی وجہ سے جو پروگریسو جرنلسٹ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، انہوں نے ان کو بڑا پروجیکٹ کیا، انہوں نے اس کا بڑا ساتھ دیا، ایون عمران خان کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے اور فائز عیسیٰ کا ساتھ دیا انہوں نے، لیکن کیونکہ وہ صرف ان کا ایک سٹنٹ تھا، جو ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے وہ سٹنٹ اس سے نکلے جیسے ہی تو ان کا جو ایکچوئل فیس تھا وہ عوام کے سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ میں آ کے جو انہوں نے فیصلے دیے ہیں، جیسی بات ہے کوئی جج اپنے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو ان کے فیصلوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل میں قاضی صاحب یہ تھے، وہ نہیں تھے۔ ایگزیکٹلی، اصل میں آپ دیکھیں، اور جو یہ والے قاضی صاحب تو میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کے یا حکومت کے خلاف یا حکومتی اتحادیوں کے خلاف یا ای سی پی کے خلاف کوئی ان کے ٹینیور میں کوئی فیصلہ آیا ہو۔ وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات تھی نا جی، آپ حدیبیہ پیپر مل سے شروع ہو جائیے، کیونکہ وہ نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، یہ میں ایک سمجھ لیجئے کہ ایک وہ اتفاقیہ تھا یا وہ انٹینشنلی تھا، میں اس چیز پہ اوپر نہیں جاتا ہوں، لیکن جو ان کے فیصلے تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، فیسیلیٹیٹر کون تھا؟ نون لیگ تھی، اس میں گورنمنٹ فیسیلیٹیٹر تھی، اس میں اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹر۔ لیکن اس کا ایک فیکٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے یحییٰ نے کہا کہ قاضی صاحب کو جب غصہ آتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، تو یعنی کہ ان کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریفرنس چونکہ تحریک انصاف کی حکومت پہ ان کے خلاف کیا تھا، تو جو بھی ہے تھے تو قاضی صاحب انسان ہی نا، ہو سکتا ہے وہ اپنے مائنڈ سے وہ چیز کو نہ نکالتے۔ قاضی صاحب کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ جو ریفرنس تھا وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں تھا، وہ ریفرنس جو ہے وہ بڑے گھر کی طرف سے آیا تھا، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، یہ ان کو پتا تھا، تحریک انصاف نے کہہ بھی دیا تھا، اور تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا تھا، اور قاضی صاحب کو پہلے دن سے یہ بات پتا تھی، کیونکہ وہ ریفرنس آیا تھا ان کے فیض آباد دھرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہ ریلیونٹ اس سے کر رہا تھا، اس کو پتا تھا یہ نہیں، قاضی صاحب کا غصہ نہیں، اس کا کوئی غصے سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو سارے فیصلے تحریک انصاف کے اگینسٹ ہیں۔ میں بتاتا ہوں اس کا کیا ہے، دیکھیں قاضی صاحب کی آپ کو پتا ہوگا کہ قاضی صاحب کی بہت ساری پراپرٹیز نکل آئی تھی باہر دوسرے کنٹری کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ جو پراپرٹیز تھیں ان کے لیے قانون چینج کر دیا گیا تھا کہ اب وہ اپنے فیملی کی پراپرٹیز کے جواب دہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 70 سال تک جو ہے سب اپنی فیملیز کے ذمہ دار ہوتے تھے، جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہوتے تھے، تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے طاقتور آدمی تھے کہ ان کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، تو وہ ایکچوئل میں ان کا آبجیکٹیو یہاں پہ آنے کا کچھ اور تھا، وہ فیصلے کرنے یا آئین کے ساتھ کھڑے ہونے نہیں آئے تھے، وہ اپنی جو ان کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی تھا اپنی وائف کے ساتھ، آج تک انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ٹھیک ہو گیا، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ میں انعام صاحب سے جانوں، انعام صاحب یہ جو ریزرو سیٹس والا میٹر ہے،
اس پہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ابھی چیف جسٹس ہوتے تو بہت کلیئر تھا کہ انہوں نے ہر صورت اس پہ امپلیمنٹ کروانا تھا، جو کہ بارہا وہ بعد میں اپنی تقریر میں بھی کہہ چکے، جہاں موقع ملا ان کو بات کرنے کا وہ کہہ چکے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ بھی اس فیصلے پہ عمل درآمد تو ہوگا اور میں کرواؤں گا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر جج تو ہیں، موسٹ سینئر ہیں، لیکن وہ چیف جسٹس نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹ والا میٹر ہے اس پہ جسٹس یحییٰ افریدی جو جسٹس منصور علی شاہ کا سٹانس ہے، یا جو ایکچوئل میں سٹانس جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا میجورٹی کا، اس پہ ساتھ کھڑے ہوں گے، یا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو قاضی صاحب کا جو ایک سٹانس تھا اس کو لے کے چلیں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیے آپ کے ویورز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر تو آپ ایتھیکل بات کریں تو وہ سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن یہ ایتھیکل معاملہ نہیں ہے، یہ لیگل معاملہ ہے۔ اس کے لیے سنی اتحاد کونسل ان کے اوپر بھرا گیا تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں، اور باقاعدہ طور پہ 41 ممبر کا جو مسئلہ آپ آج بھی دیکھ رہی ہیں وہ یہی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی وہ جو اپنے اسٹیمپ پیپر جمع کرائے تھے اس میں یہ نہیں لکھا ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کیونکہ اس ٹائم پی ٹی آئی بین ہو چکی ہوئی تھی یا اس کا نام بالکل ختم کیا گیا تھا۔ تو وہ آزاد امیدوار کے طور پہ ساروں نے الیکشن کنڈکٹ کیا تھا، جیت گئے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو کہا گیا آپ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں تو انہوں نے سنی اتحاد کو جوائن کیا۔ جی یہ چیزیں انعام صاحب، یہ بیک گراؤنڈ ہم نے بارہا ڈسکس کیا۔ ابھی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ جسٹس یحییٰ کا آپ کو سٹانس کیا لگتا ہے ان کے ماضی کے فیصلوں کو دیکھ کے، ایز چیف جسٹس قاضی صاحب کے اس کو کنٹینیو کریں گے، یا واقعی ریزرو سیٹ کا جو فل کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ نہیں، مجھے تو دیکھیے رائٹنگ آن دی وال نظر آ رہا ہے کہ اس پہ فیصلہ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ کے میجورٹی بینچ نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کیا تھا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو آج سے 2 ہفتے پہلے آپ کی جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھ دیا تھا کہ یہ 41 سیٹس ان کی نہیں بنتی، یہ انہوں نے نہ تو کبھی درخواست دی تھی نہ یہ سیٹس ان کی ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک علیحدہ سے ادارہ ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ سیٹ کسی بھی صورت ان کو نہیں دیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیٹس پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گے، یعنی کہ ای سی پی کا سٹانس، قاضی صاحب کا سٹانس سٹینڈ کرے گا؟ جی بالکل ایسا ہے، حالانکہ میجورٹی فیصلہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا یہ تھا کہ یہ سیٹس پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، اور سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو انعام صاحب کلیش نہیں آ جائے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بارہا کہہ چکے ہیں، انہوں نے 2 دفعہ وضاحت بھی دی ہے، انہوں نے شارٹ نوٹس جو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آیا تھا، اور جو دوسری دفعہ وضاحت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہہ دیا اب تفصیلی فیصلہ آ گیا، ہر صورت امپلیمنٹ کریں بھائی اس پہ، اب اور وضاحت مت مانگیے گا، تو کلیش نہیں آ جائے گا؟ آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے نا، آپ اس میں بڑی فہم و فراست رکھتی ہیں، آپ جو گفتگو کر رہی ہیں، جو سوال کر رہی ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ اور آپ الیکشن کمیشن ایک قسم کے آمنے سامنے دونوں ادارے آ چکے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں یہ سیٹ ہمیں نہیں دینی، الیکشن کمیشن ایک سیپریٹ اینٹی ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو میجورٹی نے فیصلہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر آپ دیکھیے نا کہ پھر وہ مجھے مطلب ایز اگر اینالسٹ آپ میرے سے پوچھتی ہیں، جی ایز اے اینالسٹ آپ کا تجزیہ؟ جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ملیں گی، مل نہیں پائیں گی۔ رتا صاحب سے جان لیتے ہیں۔ رتا صاحب، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ ورسز ہماری پارلیمنٹ، جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ آمنے سامنے تھے۔ اب اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا، ابھی تو وہ خیر واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے آگے چلتے ہیں کورٹ میں، لیکن اگر جیسے یحییٰ صاحب اس پہ انفورس نہیں کرواتے، وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرواتے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے فیصلے کے ساتھ سٹینڈ ہے، تو پولیٹیشنز کے علاوہ یہ آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ ورسز عدلیہ بھی ہو جائے گا؟ اچھا، اس میں بڑا سمپل سا اس کا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آلریڈی اس کی سزا بھگت چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو نہ لانے کے لیے کس طرح سے جو جدوجہد کی گئی اور کس طرح سے کیا کیا اقدامات کیے گئے۔ لیکن وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ سیٹی گل ہو گئی ہے، تو اب منصور 25 تاریخ کو جب قاضی صاحب ریٹائرڈ ہوں گے تو منصور صاحب آئیں گے، وہ سارے الیکشنز کا بھی احوال کھول کے رکھ دیں گے، تو اس وجہ سے ان کو نہیں بنایا گیا۔ ڈر یہی تھا نا، صرف انہوں نے نہیں کہا بلکہ خواجہ صاحب نے بھی کہا ریسنٹلی، انہوں نے کہا کہ یہ 8 ججز جو ہیں انہوں نے واپس لے آنا تھا، یہ الیکشن کھول دینا تھا،
تو الیکشن کھول دینا تھا. ان کا جو ڈر ہے وہ اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرتا ہے, ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ 8 فروری کو ایک کھیل کھیلا گیا تھا قوم کے ساتھ, قوم کا ووٹ چوری کر لیا گیا تھا. یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ یہی پیسج دے رہے ہیں ساری قوم کو کہ ہم نے آپ کا چوری کیا ہوا ہے ووٹ, آپ اس کو واپس مت مانگیے ہم سے. تو یہ ایکچوئل میں ان کا یہ سٹانس ہے. کیا جسٹس یحییٰ نہیں یہ کر سکتے؟ اچھا اب کیا کرتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس جو ہے اس وقت ایک سنہری موقع ہوگا اپنی جو ایک ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو ختم کرنے کا. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عوام کا جو حق ہے وہ عوام کو واپس دیا جائے گا. اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہاں جہاں تک اداروں کی بات, ہاں ایگزیکٹلی جہاں تک اداروں کی بات ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے سپیریئر ادارہ ہے, وہ سپریم ہے اور اس کا فیصلہ ہر صورت اس کو ماننا ہوگا. اگر وہ نہیں مانیں گے ایکچوئل میں پرابلم 6 لگ جائے گا. ریسٹرین کا مظاہرہ ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہے. آرٹیکل 6 تو بہت نیکسٹ لیول ہے, اس سے پہلے بہت کچھ ہے جو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس بات تک نوبت جو ہے اس نوبت تک بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ جائے گی کہ یہ 41 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی, کیونکہ جو انہوں نے مین کام کروانا تھا جو گورنمنٹ سے وہ کروا چکے جنہوں نے کروانا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ ایک سمجھ لیں کہ جو ایگزیکیوشن کا ٹائم ہے وہ آ گیا ہے اور یہ سیٹیں ان کو دے دی جائیں گی. اب ٹھیک ہو گیا. انعام صاحب, رتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں دے دی جائیں گی, جس سے یحییٰ جو ہیں وہ سٹینڈ کریں گے سپریم کورٹ کے میجورٹی فیصلے کے خلاف. اچھا اگر یہ سٹینڈ کرتے ہیں, میرا کویشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کو ڈی ویلیو کیا گیا, ظاہر سی بات ہے ہم نے کل دیکھا کہ کس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ کا خط آیا اور اس میں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں, بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی ہے, ورڈز کا بڑا سختی سے استعمال کیا ہے قاضی صاحب کے لیے ان کے ٹینیور کے حوالے سے. تو یہ چیز میں تو ڈیفینیٹلی جس سے یحییٰ کے سامنے ہوگی, تو اس سب سے بچنے کے لیے اور سب کو دیکھنے کے لیے ایکچوئل قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام فیصلوں کے ساتھ جس سے یحییٰ کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا, یا جس سے یحییٰ ٹھیک ہے سٹینڈ کر جائیں گے؟ دیکھیے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو بہت اچھا ہے, پبلک کنزمپشن میں نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا. لیکن لیگل اگر آپ اس کا اسپیکٹ دیکھیں تو ابھی جاتے جاتے قاضی صاحب ایک کارنامہ اور کر گئے ہیں. انہوں نے کہا جو میں نے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چھینا تھا ان کو بیان کیا تھا, انہوں نے کہا یہ میرا بالکل صحیح ورڈکٹ تھا. اگر آپ کو یاد ہو جانے سے 1-2 دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ سن کے, حالانکہ اس وقت حامد خان صاحب نے کہا آپ یہ فیصلہ نہیں سنا سکتے, لیکن وہ زبردستی سناتے چلے گئے جب وہ چیف جسٹس تھے. اب یہ دوبارہ سے پٹیشن دائر ہوگی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جائے گی. اب یہ اس طرح سے نہیں ہوگی آپ سمجھ رہی ہیں کہ چیف جسٹس اس کو سنیں گے, اب یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جب جائے گی تو وہ اس کے پھر علیحدہ سے ڈائنامکس ہوں گے. تو میں اس وجہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ لیگل ایسپیکٹ اس کے ذرا مجھے مشکل نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں انعام صاحب, ہمارے ہاں تمام کیسز میں پرنسپل لیٹیگنٹ جو ہوتا ہے وہ نارملی کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 199 ہو یا 184(3) ہو یا 184 ہو, وہ فیڈریشن یا پروویژنل گورنمنٹ ہوتی ہے. تو جو فیڈریشن یا پروویژن گورنمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کا یہ جو بینچ کا یہ آئینی ترمیم ہے اس میں وہ اپنی مرضی کا بینچ بھی بنائے گی, اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی انہوں نے لگا لیا ہے اور اپنی مرضی کے ججز بھی بھرتی کرے گی. تو ظاہر سی بات ہے پھر فیصلے بھی انہی کی مرضی کے آئیں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے جی. اگر جب آپ ایک چیز ان کو آپ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے ججز لگائیں, اپنی مرضی کی نامینیشن کریں, تو آبویسلی اس کی وجہ یہ ہے وہ آپ ایک عوام آپ کے لیے یا میرے لیے نہیں انہوں نے یہ کام کیے, انہوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے کام کیے ہیں. عوام کے کیا اس سے روزگار میں بہتری آئی ہے, کیا مہنگائی کم ہوئی ہے, کیا لوگوں کو قانون کی لا قانونیت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا, یہ ساری چیزیں ہر ایک کو نظر آ رہی ہیں. یہ صرف معاملہ جو ہے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کی ہے, عوام کو تو اس میں کہیں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کے لیے. تو رتا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی انعام صاحب جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بالکل بھی یہ نہ سوچیے کہ ہمیں اس سے کوئی سپریم کورٹ سے کوئی فائدہ ملے گا. عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. عوام کو وہی حصے ملنے ہیں, عوام نے وہی محنت کرنی ہے, عوام نے وہی بجلی کے بل بھرنے ہیں, وہی بچوں کی فیسیں بھرنی ہے, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد عوام نے تقریباً 60-70% ٹیکس بھی پے کرنا ہے تاکہ ہمارا حکمران طبقہ یہ اشرافیہ یہ عیاشی کر سکیں.
ٹھیک ہے رتا صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اب آ گئی ہیں، وہ الگ سے جو ہے ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا تحریک انصاف میں، جو ہے بانی کی بہنیں ہیں وہ الگ سے لے کے چلیں گی. ماضی میں بھی اختلافات ہم نے دیکھے تھے، بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں میں رہے تھے. اب چونکہ بانی خود تو ہے نہیں ہے، اب قیادت ہے، فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، ان پہ آلریڈی بہت زیادہ ابہام کسی کیفیت ہے، ان پہ بھی کسی کو ٹرسٹ اتنا خاص رہا نہیں، جلسوں میں سے غائب ہو جاتے ہیں. تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اچھا، یہ خبریں جو ہے نا میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے گرم ہیں، اور جب پنجاب الیکشن ہوا تھا تب بھی میرے خیال میں کچھ طرح ایسی خبریں تھیں. فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ایک خبر رساں کے طور پہ کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. وہ تو کہتے ہیں جو میں نے خبر دے دی وہ سچ ہوگی، وہ خبر ان کی نہیں ہوتی. وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو پیچھے سے ان سے کروانا ہوتا ہے وہ ان کو ڈوز دیتے ہیں، ایک پرچی پکڑاتے ہیں، جو بیٹا جا کے پڑھ دو. وہ بچہ جا کے پڑھ دیتا ہے اور وہ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح سے وہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں جی میری خبر تھی، ہاں وہ ہیرو بننے کی کوشش میں جو ہے نا وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر ان کا جو ایک قد کاٹ تھا وہ ختم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ. وہ جنہوں نے اس کو یوز کرنا ہے وہ یوز کرنے کے بعد اس کو ٹیشو کی طرح پھینک دیں گے اور وہ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو یہ بات ان کو بھی سوچنی چاہیے. خیر ہم آ جاتے ہیں واپس فارورڈ. زین قریشی نے بھی تو پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اچھا، اب کہانی جو ہے نا وہ بڑی مزے کی بن رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب جیل میں رکھا گیا تھا نا، حالانکہ ان کا کوئی کیس ایز سچ کوئی سیریس نوعیت کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کو جیل میں رکھا گیا تھا. تو تب بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ بیسیکلی ان کو اس وقت باہر نکالا جائے گا جب ان کی ضرورت ہوگی اور قوم کے لیے وہ ہیرو کے طور پہ ہوں گے. شارٹلی مجھے بتائیے گا، وقت کی قلت ہے، ڈیل ہو گئی ہے ڈیل کی کہیں نہ کہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو بات چیت جو ہے یہ جولائی میں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا لاسٹ پوائنٹ جانوں انعام صاحب سے. انعام صاحب ذرا شارٹلی مجھے لاسٹ 20 سیکنڈز میں بتائیے گا، زین قریشی نے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے. زین قریشی کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی تھی جو پھیلی ہوئی تھی، ایگزیکٹلی اب کیا ہوگا؟ جی بالکل فارورڈ بلاک بنے گا زین قریشی صاحب، بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بڑے پکے ثبوت ہیں کہ وہ بک گئے تھے، ان کو بالکل تیاری تھی کہ میں دوسری سائڈ پہ ووٹ دوں گا. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. 2 فارورڈ بلاک کے گروپ بنے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، ایک تو زین قریشی صاحب ان کے والد صاحب ہیں اور دوسری پرویز الہی صاحب. لیکن اب تو زین قریشی کے پاس کوئی عہدہ نہیں رہا نا، عہدے سے تو ریزائن کر دیا. جی جب آپ فارورڈ بلاک بناتے ہیں تو آپ اپنی علیحدہ پارٹی کر لیتے ہیں نا، آپ پارٹی کا نام تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. آپ خبر دے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب زین قریشی کے ساتھ مل کے اپنی الگ سے پارٹی بنا رہے ہیں. جی وہ فارورڈ بلاک جو ہوگا وہ بعد میں ایک الگ پارٹی کی صورت آئے گا، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے 2 بلاک تھے. پرویز الہی صاحب کا بھی بلاک تھا، جو پرویز الہی صاحب اتنا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے، ٹھیک، اور بعد میں ان کو تھوڑا سا ڈورمنٹ کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. خان صاحب کی میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے خبر دیتا چلوں کہ خان صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے. خان صاحب آپ دیکھیں گے انہوں نے جب بیرسٹر گروور کو چیئرمین بنایا تھا اپنی پارٹی کے سارے سینئر ترین ممبران کو چھوڑ کے، بیرسٹر گروور وہ ہیں. ٹھیک، شارٹلی پلیز کیجیے گا، وقت ختم ہو گیا. یعنی کہ آپ خبر یہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی ڈیل ہو چکی ہے؟ بالکل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، رتا صاحب معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. رتا صاحب انہوں نے بہت سی بات کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. فارورڈ بلاک آپ کا خیال ہے نہیں بنے گا، انعام صاحب کا خیال ہے فارورڈ بلاک بنے گا اور بانی پی ٹی آئی کی ڈیل ہو چکی ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں آنے والے وقت میں واضح ہوں گی. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.